محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا، راہ راست پر قائم رہو، سیدھے رہو۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھا راستہ ہمیں دکھلا۔ تو فرمایا استقیموا، راہ راست پر قائم رہو۔ اور قرآن فرماتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، کہ میرا راستہ سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو، یہ راستہ میرا راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں بائیں خط کھینچے، پھر اس درمیانی والی خط پر فرمایا یہ راستہ ان ھذا صراطی مستقیما، دائیں بائیں یہ ٹیڑھے راستے، پیغمبر کا راستہ سیدھا ہے۔ اور خط مستقیم اہل علم جانتے ہیں کہ ایک نقطے اور دوسرے نقطے کے درمیان سیدھی لائن کو خط مستقیم کہا جاتا ہے، ٹیڑھا راستہ خط مستقیم نہیں۔ اب راستہ دنیا میں تو بہت ہے، ہر مسجد والا کہتا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اور یہ دوسرے غلط ہے۔ راستہ سیدھا اس کا ہے جس کے پار اللہ کا قرآن، جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت ہے، بس مختصراً۔ اور جماعت اہل حدیث کے کسی بھی عالم کو کسی بھی مسجد میں کسی بھی بڑے اور جوان اور چھوٹے اور بچے مرد اور عورت سے پوچھئے تو وہ یہی جواب دے گا ہر سوال کا، ہم اس لیے یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ تو فرمایا راہ راست پر قائم رہو، یعنی عمل کرنے سے پہلے راستہ متعین کرنا ضروری ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا ہے پشاور جانا ہے کہ کراچی جانا ہے، بیگ اٹھا کر کدھر، کوئی پوچھے کدھر، کہ پتہ نہیں کدھر، سفر پر نکلا ہوں، دیکھتا ہوں کدھر جاتا ہوں،
نہیں، پہلے متعین کرتے ہیں راستہ کہ میں نے اس علاقے میں جانا ہے، اس راستے پر جانا ہے، اس گاڑی پر جانا ہے، اس طریقے سے جانا ہے۔ پہلے راستہ تو متعین کیجئے کہ ہم ہیں کون، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کس سے طریقہ لینا ہے، پہلے راستہ متعین کیجئے۔ اور جس نے راستہ وہ چنا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، سیدھا جرنیلی سڑک جنت پر چڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا راہ راست پر قائم رہو، راستہ متعین کیجئے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کل کے سبق میں ہم نے بدھ کا جو آخری سبق تھا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے نبیوں پر وحی کی اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ اہل کتاب کا اعتراض تھا کہ یک بار کی آپ کو تورات کی طرح قرآن کیوں نہ ملا، ایسے آپ اس پر سے کتاب آئے ہم دیکھیں، آپ کو ملے ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سو کو صحیفے دیے، کتابیں دی، ان کی نبوت کا تم انکار نہیں کرتے، اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے۔ تو ایک نبی کا انکار کرنا سارے انبیاء کا انکار ہے، پیغمبر کے راستے کا انکار کرنا اسلام کا انکار، کسی نبی پر کوئی ایمان نہیں۔ اور یہ عملی طور پر دیکھنا پڑے گا۔ ہاں غلطی لگ جائے کسی مسئلے کے سمجھنے میں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، نیتوں کو جانتا ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے پیچھے چلوں۔ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دوران سفر اپنے ساتھیوں سے ہٹ کر اونٹنی کو ادھر لے گئے، پھر ادھر بیٹھے، پھر واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرمایا ایک مرتبہ میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، پیغمبر یہاں پر پہنچ کر دائیں گئے تھے، پھر حاجت کے لیے ادھر تشریف فرما ہوئے تھے، مجھے حاجت کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے پیغمبر کی سنت پر ایسے کر کے اپنی محبت کی مثال قائم۔ تو فرمایا سیدھے راستے پر قائم۔ یاد رکھیے گا امتیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہو بھی سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا۔ ہر شخص کی، آپ ہے، میں ہوں، ائمہ دین ہیں، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ہر بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، غلطی کا امکان ہے، ان کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ غلطیوں سے پاک صرف ایک ذات ہے اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَلَن تُحْصُوا، تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ ساری نیکیاں نہیں کر سکتا انسان ہے نا۔ وَلَن تُحْصُوا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو نیکی کرو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ، مستقل۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو دیکھ کر کہ تمہارا بھائی عبداللہ اچھا بندہ ہے، لیکن اگر مستقل تہجد کا قیام شروع کر دے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کو بتایا پیغمبر علیہ السلام تمہارے بارے فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، پھر نہ۔ دیکھو سمجھانے کا انداز کتنا، بندہ بڑا اچھا ہے اگر بالوں کو درست کر لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، ایک بندے کو فرمایا بندہ بہت اچھا ہے اگر نماز سنت کے مطابق کر لے، سمجھانے کا انداز ہے نا۔ فرماتے ہیں پھر زندگی گزر گئی، پھر تہجد قضا نہیں ہوئی۔ وَلَن تُحْصُوا، تم ساری نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، اور جان لو تمہارا سب سے چوٹی کا عمل نماز، نماز سب سے چوٹی کا عمل ہے۔
فرد نماز، 5 وقت کی نماز، نماز میں ہی سستی ہے، کھانے میں سستی نہیں، پہننے میں سستی نہیں، سونے میں سستی نہیں، اگر کاہلی سستی تو نماز۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، ویل وادی ہے، ویل ہے، کنواں ہے نمازیوں کے لیے، بے نمازی کے لیے نہیں، جو نماز سے غفلت، بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی ہو رہی ہے، چائے پی رہے ہیں، اور جب سورج ٹکیا پیلی ہونے لگی تو بھاگے اور 4 ٹھونگے مار لی، حدیث کے لفظ ہیں۔ حالانکہ سجدے 8 ہوتے ہیں 4 رکعتوں میں، 1 رکعت میں 2 سجدے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں 4 ٹھونگے، کہ وہ 2 سجدے بھی وہ سیدھی طرح نہیں کرتا، ایک ہاتھ رکھتا اور دوسرا پھر فٹافٹ نیچے چلا جاتا، 8 نہیں فرمایا، حالانکہ 8 سجدے کرتا ہے نمازی۔ جان لو تمہاری ساری نیکیوں میں سے نیک عمل نماز۔ پوچھا کرو گھر جا کر بیوی نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، سالن پکا رہی تھی آپ کے لیے، سہیلی آ گئی تھی، امی کا فون آ گیا تھا، آپ کے ابو کا فون تھا، کیا کرتی؟ نہ سنتی تو آپ ڈانٹتے، اور نماز۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، مومن ہے جو وضو کی محافظت کرتا، بڑی تسلی سے وضو کرتا ہے، یہ نہیں جماعت کھڑی ہو گئی، آدھا دھویا اور آدھا نہیں دھویا۔ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ایڑیوں کو خشک دیکھا، فرمایا جہنم کی آگ جلدی میں، تسلی سے پہلے اٹھو نا، آزان ہو گئی ہے نا، موبائل ہے نا ہاتھ میں، گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہر خیر کی خبر ہے، تسلی سے وضو کیجئے۔ تسلی سے وضو کیا، ہاتھ دھویا، سارے ہاتھوں کے گناہ کر دے ختم ہو گئے، ہاتھ صاف ہو گئے۔ کلی کی تسلی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ وضو کر رہا ہے، زبان کے گناہ سارے نکل گئے۔ ناک صاف کیا، ناک کے گناہ گئے، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ گئے، مسح کیا، کان اور سر کے گناہ گئے، پاؤں دھوئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس نے اس طرح وضو کیا تسلی کے ساتھ، ہر شے مکمل کی، وضو کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور ان 2 رکعتوں میں وہ تحیت المسجد جو آ کر آپ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا، سلام پھیرتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ وضو کی حفاظت کیجیے۔ مومن کو سردی اور گرمی سے کیا، اس نے تو رب کی رضا کے لیے وضو کرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہو تو پھر میں لگاؤں ہی نہ، پھر پاؤں ہی نہ دھوؤں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے اللہ کے پیغمبر؟ ایک شخص آ کر سوال کرتا، کون سی نیکی ٹاپ کی نیکی ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز کو پڑھنا، مسجد میں رہ کر نماز نہ پڑھے، مسجد میں رہ کر نماز نہ پڑھے، گھروں میں جا کر پھر کیا پڑھو گے؟ میں اٹھاتا ہی رہتا ہوں، اٹھو نماز کے لیے، اٹھو نماز کے لیے، اذان دیتے رہتے ہیں، آؤ نماز کے لیے، اس سے بڑی بھی کوئی نیکی ہے؟ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر گیا، ایک عالم مسجد کے اوپر رہتا ہے، 30 سال 35 سال گزر گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا مسجد میں آ کر۔ میں نے اسی پر درس دیا، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص نے
سچا واقعہ سنایا. کہنے لگے یہ بزرگ جو تھے انہوں نے باہر نکلے تو ایک نوجوان کو دیکھا اور کہا بیٹا تم نماز میں نظر نہیں آتے. کہتے وہ بھی کوئی بے باک سا لڑکا تھا. اس نے کہا مولانا آپ کا بیٹا مسجد میں رہ کر نہیں آتا تو میں تو باہر رہتا ہوں. جب مولویوں کی یہ حالت ہوگی تو نماز کون پڑھے گا؟ پڑھانے والوں کی یہ حالت ہے. فرمایا ٹاپ کا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز. ہاں کبھی کبھار کوئی تھک گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، نہ اٹھ سکا تو اٹھ کے نماز پڑھ لی. خبر ہے یہ فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مجھے فجر وہ کہاں گئی. اور اٹھنے کے بعد نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اٹھیں گے نماز پڑھیں گے. اور اگر اس سے پہلے مر گیا تو پھر نمازی جائے گا اللہ کے پاس یا بے نماز؟ الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر ہے، وقت مقرر. جیسے گاڑی کا وقت مقرر ہے، جہاز کا وقت مقرر ہے. 3 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے انٹرنیشنل فلائٹ میں وہاں پہنچے ہوتے ہو، گھر بیٹھے رہا کرو نا. نہیں جہاز اڑ جائے گا. اور یہاں زندگی کا جہاز اڑ گیا تو پھر فرمایا الصلاۃ لوقتها، چوٹی کا عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا. اچھا پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے والی، جی دوسری کرا لیں گے. مولویوں نے ایک نیا کام نکالا، دوسری کرا لیں گے، پھر تیسری کرا لیں گے، پھر چوتھی کرا لیں گے. کرا سکتے ہیں اس میں کوئی، لیکن جو افضل پہلی نماز کا ثواب ہے وہ دوسری کا ہے. پوچھو ہمارے شیخ یہاں تشریف فرما ہے چشتی صاحب، پوچھ لو ان سے، مسئلہ غلط ہو تو مجھے ٹوک دے. جو ثواب پہلی سب کا ہے وہ دوسری کا ہے. جو ثواب امام کے پیچھے والے بندے کا ہو وہ دائیں والے کا ہے. پہلی نماز کا ثواب پوری ذخیرہ احادیث میں صرف ایک واقعہ ملتا ہے. ایک بندہ لیٹ ہوا، آپ نے فرمایا صدقہ کرو، ایک ساتھی کھڑا ہوا اور جماعت ہو گئی. لیکن ہم روٹین ہی بنا دیں کہ گھر بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں، دوسری پڑھ لیں گے، تیسری کرا لیں گے، 2 بندے ہیں جماعت کروا لیں گے. اور میں نے کثرت سے میں سفر کرتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان خطبات کی اکثریت کو نمازوں کے معاملے میں اللہ اکبر. آ کر سو گئے جی، کانفرنس کر آئے ہیں 3 بجے، نماز اٹھیں گے زور کے ساتھ پڑھ لیں گے. تحفے تمہارے ان جلسوں میں. فرمایا الصلاۃ لوقتها، اپنے وقت پر نماز کو پڑھنا. وقت پر نماز چھوڑ دیجئے، کھانا پکانا کھانا. اذان ہو گئی. میرے استاد اور مربی ابو محمد شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ رافدی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، سالانہ اجلاس تھا ہمارا سندھ میں، میں سندھ میں ہوتا تھا. پورے سال کی مسجدیں بنانی ہے، پورا معاملات طے کرنے، پورے سندھ کی عوام اور ذمہ داران آئے بیٹھے ہوئے اور گفتگو چل رہی ہے. معاملہ بالکل اخیر تک پہنچ گیا، ادھر سے آواز آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی قلم چھوڑ دیتے، وہی صدارت کی کرسی سے کھڑے ہو جاتے. ایک شخص نے کہا سائی ابھی تو 20 منٹ پڑھے، فرمایا اللہ اکبر آواز آ گئی ہے، چھوڑ دو یہ سارے کام. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ہم سے دل لگی کر رہے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، پیار کر رہے ہوتے، اللہ اکبر بلال کہتا ایسے ہو جاتے جیسے جانتے تک نہیں کہ عائشہ بھی کوئی ہے. کیوں؟ نماز. تو فرمایا ایک شخص کے سوال پر سب سے بہتر عمل، افضل عمل الصلاۃ لوقتها. نمبر 2 وبر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا. والدین کے ساتھ احسان، نیکی. نیکی باپ کا خیال رکھ. آج کل ہم فجر پر یہ ابن ماجہ پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر باپ بھی یہی چل رہا ہے.
پوچھا اللہ کے نبی کس کے ساتھ نیکی؟ فرمایا ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھر فرمایا باپ کے ساتھ۔ وبر الوالدین، ماں باپ کا خیال۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، دھیان رکھ، دھیان رکھ۔ ایک واقعہ میں نے تاریخ میں پڑھا، ایک بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی میرا دل کرتا ہے میں سیب چھیل کر آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ فرمایا لے آ، لے آ۔ وہ لے آیا گولڈن ٹاپ کلاس تیار، کہیں گے ٹھہر جا، میرا بھی دل کرتا ہے میں یہ سیب نا اس پہاڑی پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، سامنے چلتے ہیں نا، ویو لیک ویو کیا چیز ہے وہاں چلتے ہیں۔ بہت گاڑی نکالی باپ پر، نے کہا چلو پہاڑی پہ چڑھتے ہیں۔ باپ نے ایک ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا تھا، ابا جی اس نے کہا یہ میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، چل چلتے ہیں۔ بیٹا بہت خوش کہ ابا جی نے آج میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، محبت ہے نا، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جا کے بیٹھ گئے کہ دکھانا ذرا سیب، وہ سیب لے کے نا ایسے چھوڑ دیا، وہ نیچے گر گیا پہاڑی سے۔ کہا جا اٹھا لو سیب، ہاتھ سے نکل گیا۔ بیٹا بھاگتا ہو گیا، اٹھا لایا، لا کر دیا چھیلنے کے لیے کہ چھیلتا ہوں، دکھانا دکھانا ذرا، بڑا اچھا ہے یہ سیب، پھر چھوڑ دی، پھر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، کئی مرتبہ کیا تو بیٹا تپ گیا، آ گئی برائلر مرغی اسٹیرائڈ۔ کہنے لگے ابا جی میں بڑی محبت سے سیب، آپ نے تو حد ہی کر دی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ ابا جی کوئی ایک آدھی دفعہ گرتا ہے، دوسری دفعہ گرتا ہے، چوتھی دفعہ اٹھا کے لا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، ڈائری نکالی، اس نے تاریخ بتائی، سن، وقت۔ بیٹا تو اتنا سا تھا، تو نے کہا ابا جی پہاڑی پہ جانا ہے، میں تجھے لے کر آیا، گیند تیرے ہاتھ میں تھی تو کر کے ایسے پھینکتا نیچے جاتی، ابا گیند، تو 4 دفعہ تھا، میں سینکڑوں مرتبہ گیند تیرے لیے اٹھا کر لایا تھا، میری پیشانی پر سلبٹ نہیں پڑی کہ میرا بچہ کھیل رہا۔ بر الوالدین، ماں باپ سے نیکی۔ دفنا کر چھوڑ دیا ان کو وہاں پر، گاڑی ہمارے پاس، راستہ ہمارا، اور کبھی باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا ہو ماں کی قبر پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بندہ پوچھتا ہے اللہ آج میرا درجہ بلند ہو گیا، جنت میں نعمتیں مزید مل گئی ہیں، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا تیرا بیٹا آیا تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے، میں نے قبول کر کے تجھے درجہ بلند کر دیا۔ وبر الوالدین، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ لڑکے کی کہیں ٹانگ پھنس جائے اور باپ کہہ دیں یہاں نیکی نہیں کرنی، کہتا چڑھتا ہوں پنکھے پر، سولی لٹکتا ہوں، ابھی گیا باپ کدھر سے آیا تھا۔ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کر، ماں کا خیال رکھا کر، اونچا نہ بولا کر، دروازے نہ پیٹا کر، غصے میں باہر نہ نکلا کر، ماں تڑپتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی میں ماں باپ کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا غلام ہے تو خرید کر آزاد کر دے، بدلہ دے دے گا۔ کہاں سے لائے؟ اب غلامی ختم ہو گئی، وہ تو پیغمبر کے زمانے میں تھی۔ ایک شخص نے شدت کی گرمی میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سینکڑوں میل کا سفر کیا، بیت اللہ کا طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، مینا میں لے گیا، حج مکمل کر کے آ کر پیغمبر سے پوچھتا ہے اللہ کے نبی گرمی کی شدت، ماں کا وزن، طواف، سارے حج کے ارکان کروا دیے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیے؟ فرمایا شاید تیری پیدائش کے وقت جب وہ دردوں کی لہریں اٹھتی تھی، لیبر پین ہوتا تھا، ایک دفعہ نہیں سینکڑوں مرتبہ، شاید ایک لہر کا بدلہ دے دیا۔ ماں باپ و بر الوالدین،
جتنی بغاوت آج کے زمانے میں جوانوں کے اندر ماں باپ کے خلاف، پاگل سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، جس نے ساری زندگی دھوپ کے اندر اس کو پالا، باہر اپنے دھوپ میں سفید نہیں سیکھتا تجربے کر کے ان کے تجربوں سے فائدہ۔ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ساری زندگی ان کے پاؤں دھوتا رہوں، ماں باپ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ حملت امہ وہنا علی وہن، وہ وقت یاد نہیں ہے ماں کا، وزن کے ساتھ مجھے اور تجھے اٹھائی پھرتی تھی۔ اس ماں کو کہتے تجھے کیا پتا ہے، میرے پاس دنیا آتی ہے میرے پاس اور روتی ہے زار و کتار، بیٹا نافرمان ہے، بیٹا باغی ہو گیا ہے، بیٹا کہنا نہیں مانتا، جو ہاتھ میں آتا ہے اٹھا کر مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ جب کہے نا ایسا کر، ویسا کر دے، ویسا کر دے۔ میں آپ کو اپنے بھائی کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے والدین نے بڑی حلال رزق کما کر ان کو پالا، سب کو، ہمیں۔ ڈاکٹر بن گئے، نوکری لگ گئی، بیمار رہنے لگ گئے والد رحمہ اللہ۔ بس ایک دن غصہ آ گیا، کہنے لگے MBBS کر کر بیٹھ گئے بڑے بھائی کو، جن کی نماز نبوی کتاب ہے انٹرنیشنل کئی زبانوں میں، سرجن نہیں بنتا، سرجری نہیں سیکھتا، بس جاؤ اور سرجری سیکھو۔ آرڈر کر دیا، میں چلا جاؤں؟ ہاں چلا جاؤ۔ چلے گئے لاہور سیکٹری کے پاس، ہیلتھ سیکٹری کے پاس۔ مقی اللہ کا نیک بندہ، توحید پرست تھا۔ اسے کہا میرے ابا جی کی خواہش ہے کہ میں بہاولپور دوبارہ اپنے کالج میں جا کر سرجری سیکھوں۔ اچھا، انہوں نے سائن کر دی، جاؤ تبادلہ کر دیتا۔ عبدالحکیم شہر سے اٹھایا، بڑے خوش آئے اگلے دن، سارے گھر بھی خوش، ابا جی بھی بڑے خوش، بھی سرجن بن جائے گا، کچھ قابل ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد جوائننگ تھی، میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا بہاولپور، کیونکہ ہم سب وہیں پڑھے لکھے۔ عصر کے وقت پیچھے سے پیغام آ گیا، دل کی تکلیف ہوئی، کہنے لگے نہیں بالکل نہیں، واپس آؤ، اپنی نوکری اپنے شہر میں کرو۔ اب کوئی کھیل تو نہیں ہے تبادلہ کرنا اور کروانا، جن کی نوکریاں وہ جانتے ہیں۔ ہم واپس پہنچے تو بڑے پریشان بھی، اب کیا بنے؟ ابا جی نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں جانا بہاولپور، میں بیمار رہتا ہوں، یہاں میرے پاس رہ کر میری خدمت کر۔ صبح اٹھے پھر لاہور ہیلتھ سیکٹری کے پاس، وہ کہنے لگے آپ کیسے آئے ہو؟ کہا جی ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہیں رہے گا، میری خدمت کرے گا، اور یہیں نوکری کا اسپتال ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں سرجری ورجری کی، نہیں بناتا ہوں میں سرجن، جاؤ اس کے پاس ہے، کو میرے ابا جی نے بھیجا، مہربانی کرو۔ وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگے کمال کی اولاد فرما بردار ہے۔ واپس آئے آرڈر لے کر، دوبارہ وہیں پر اپنے شہر میں پھر ساری زندگی گزار۔ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کر۔ ہائے ہائے۔ نمبر 3، والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، وہ قلم سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ تلوار سے۔ لکھو کتابیں شرک کے خلاف، ان مقبروں کے خلاف، قبر پرستی کے خلاف، توحید کے دلائل دو، یہ جہاد ہے۔ پڑھاؤ ان طلباء کو، یہ جہاد ہے۔ دعوت کا میدان سنبھالو، یہ جہاد ہے۔ زبان سے سمجھاؤ جو لکھ نہیں سکتا۔ چوٹی کے 3 عمل بتلائے اس حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6534۔ لیکن جو یہ بناوٹی جہاد ہے، اس سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی۔ مروا دیتے ہیں بچے لے جا کر، پوچھتے تک نہیں ہے کہاں گیا اور کہاں نہیں۔
جب چاہو جہاد اور جب چاہو جہاد ختم۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ ب25 جزءا، با جماعت نماز اکیلے نماز سے 25 گنا افضل ہے، با جماعت نماز 25 گنا افضل ہے۔ یا تو سودا ہوا ہو نا، بیانہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، وہ کوئی کان میں کہہ دے 1 کروڑ کا سودا ہو گیا، اس نے کہا 25 لاکھ میرے سے اوپر لے لے، کینسل کرتے ہیں۔ کہتا میں نے تو نہیں بیچنا، وہ کہتا ہے سرکار سارا کچھ ہو گیا، انگوٹھے لگانے سائن کر، میں نے بیچنا ہی نہیں۔ کیوں؟ آ گئی ہے ادھر سے دوسری پارٹی، ایمان تو ہمارا اتنا ہی مضبوط ہے نا۔ نماز اکیلے کی، اور یہ نفلی نماز ہے، آگے دلائل ہے اس پر۔ فرض نماز بندے کی مسجد کے علاوہ ہی نہیں، مسجد میں نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھی۔ ثواب چاہتے ہیں، سارے ہی چاہتے ہیں، سارے ہی چاہتے ہیں ثواب، لیکن مفت میں ملے، مفت میں ملے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جو امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، دیکھ لو کتنے لوگ تھے۔ ٹرین کے جانے کے بعد آپ اسٹیشن پر پہنچے اور اس سے ٹی ٹی سے پوچھیں جی ٹرین، انہوں نے کہا وہ جا رہی۔ منبر پر چڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ 12:55 پہ ہم جمعہ شروع کرتے ہیں نا، میں 12:52-51 پہ پتہ نہیں کھڑا ہو گیا، ادھر سے آیا سیدھا، ایک بندہ آ کر مجھ سے ناراض ہو گیا، خیریت ہے کہ شاہ صاحب میرا ثواب آپ نے ضائع کر دی۔ مزہ تو آیا نا، 55 پہ آپ شروع کرتے ہیں، میں 54 میں اندر داخل ہوا تو خطبہ شروع تھا، میرا تو ثواب ہی بند ہو گیا، کاپی بند ہو گئی فرشتوں نے۔ مزہ کی بات ہے نا، کوئی تڑپ تو ہو نا۔ فرمایا اس کے اوپر چڑھنے سے پہلے غسل کرے اور کروائے، تیاری کرے جمعے کی، پیدل چل کر آئے مسجد کی طرف، امام کے قریب ہو کر بیٹھے۔ یہ نہیں کہ آیا لیٹ ہے اور چھلانگے مارتا ہوا چودھری یا مصلے پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے میری مسجد میں عمومی طور پر ہوتا ہے، میرے پیچھے بچے ہی کھڑے ہوتے ہیں 10-10 سال کے، ان کی کوشش ہوتی ہے شاہ جی کہیں پیچھے ہو تو میں مصلے بھی چڑھ جائیں، اور بزرگ ان کی کوشش ہوتی ہے دور ہی رہیں، دور ہی رہیں۔ سبحان اللہ، ثواب کتنا ہے؟ ہر قدم پر، ہر قدم پر۔ یہ سہیل صاحب ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کو دیکھ کر ہم جوان رہتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، عمر دیکھیں، صحت دیکھیں، اللہ ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ہم ان کو دیکھ کر کتنے نمازی کہتے ہیں سہیل صاحب پہنچ رہے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے۔ ثواب کتنے؟ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ 1 سال کے روزے 30 نہیں رکھے جائیں گے، بھی آ گیا رمضان سر پہ، آ رہا ہے رمضان، تیاری کر لو، پہلے ہفتے میں 2 صفحے ہوں گی اور اگلے ہفتے میں اگلی صفحہ بھی پوری نہیں ہوگی، مسلمان ہے نا۔ 1 سال کا قیام سارا سال کھڑا رہے اور جمعے کے لیے وقت پر آ جائے، اللہ 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا، لیکن آئے کون؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔